अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हुस्न मुआशरत पढ़ेंगे। आज हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हुस्न मुआशरत क्या है? जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ जो हमारा अच्छा ताल्लुक़ है, अच्छा बर्ताव है, अच्छा बिहेवियर है, उसे कहते हैं हुस्न मुआशरत। हुस्न कहते हैं खूबसूरती को। हुस्न मुआशरत मीन जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ के लोगों के साथ हमारा अच्छे तरीके से रहना सहना, अच्छे तरीके से ताल्लुकात, हर चीज़ बर्ताव, उनके साथ जो हमारा लेन देन है, गुफ्तगू का तरीका वो बेहतरीन हो, तो उसे कहते हैं हुस्न मुआशरत। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम ने वालिदैन और असातिज़ा के साथ कैसे पेश आने का हुक्म दिया है? वालिदैन माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी बेहतरीन परवरिश के लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो करते हैं। बाप उनके लिए रोज़ी कमाता है, माँ उन बच्चों की परवरिश के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, और असातिज़ा उनकी तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। माँ बाप और असातिज़ा का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता है जो इंसान को कमाल तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और बेलौस होकर। तो इस्लाम ने इन दोनों के साथ किस तरह पेश आने का हुक्म दिया है? इस्लाम ने वालिदैन और असातिज़ा के साथ अदब व एहतराम के साथ पेश आने का हुक्म दिया है। यानी वालिदैन और असातिज़ा, वालिदैन तो वालिदैन हैं और असातिज़ा उनके रूहानी वालिदैन होते हैं बच्चों के, दोनों के साथ अदब व एहतराम से पेश आना चाहिए। उनकी हर मुमकिन खिदमत करनी चाहिए, हर मुमकिन बात माननी चाहिए, क्योंकि वो ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं वालिदैन के और असातिज़ा के जो बच्चों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसमें कोई ना लालच है ना कुछ भी, सिर्फ क्या है कि बच्चे बड़े होकर किसी अच्छे मुकाम तक जा पहुँचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हया और वक़ार के हवाले से कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए? हया और वक़ार के हवाले से यानी हमें किस तरह से माशरे में ज़िंदगी बसर करनी है, हमारी इज़्ज़त किस तरह से बहार रह सकती है। तो इसका आंसर देखें, बाहया और बावकार ज़िंदगी गुजारी जाए। बाहया ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? अगर हम हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करें जिससे अल्लाह ने मना किया है, बेहयाई से बचने की कोशिश करें, बुरे कामों से बचने की कोशिश करें, अच्छे काम करें और हयादार काम करें, तो इससे क्या होगा कि हम बाहया ज़िंदगी गुजारेंगे। और बावकार यानी हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी इज़्ज़त को ठेस पहुँचे, जिसकी वजह से लोग हमें बुरी नज़रों से देखें, जिसकी वजह से लोग हमें शक की नज़रों से देखें। हमारा ज़ाहिर व बातन एक हो। जब हम ज़ाहिर व बातन में एक होंगे, बाहया ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बावकार भी होगी। यानी हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बाहया और बावकार होना होगा। और बाहया और बावकार होने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हदायत के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है, और वह तभी मुमकिन है अगर हम उन पर अमल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो और टीवी को कैसी आवाज़ में चलाना चाहिए? रेडियो और टीवी को हल्की और आहिस्ता आवाज़ में चलाना चाहिए। यानी हुस्न मुआशरत ही यही है कि हमारे घर में कोई चीज़ चल रही है, टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, या कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ना हो कि हमारे हमसाए परेशान हों। तो इसलिए इस्लाम ने रेडियो और टीवी की आवाज़ को हल्के रखने का हुक्म दिया है ताकि दूसरों के आराम में खलल ना आए। नेक्स्ट है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितने साल रहे? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहे। हज़रत अनस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी भी नहीं डांटा था। यानी आप सल्लम का जो हुस्न मुआशरत के हवाले से जो एक गुलामों के साथ बेहतरीन सलूक का जो आपने हुक्म दिया है, उसकी बेहतरीन मिसाल ये है। जैसा एक छोटा सा वाक़या आपको बताती हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ चीज़ें लेने के लिए बाज़ार भेजा। मैं रास्ते में जा रहा था तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो मैं खड़ा होकर देखने लग गया, मैं भूल गया, टाइम ज़्यादा लग गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और बड़े आराम से प्यार से मेरे सर पर हाथ रख के कहा, अनस मैंने तो आपको काम भेजा था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला कहते यही उनकी एक कहने का स्टाइल था, यही था, यही उनकी डांट थी। मारा नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, मुस्कुरा कर ये जवाब दिया।
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر آپ اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر سکتے یا ان کی غلطی کو نہیں معاف کر سکتے تو بہتر ہے کہ انہیں معاف کر دو، ان کو بیچ دو یا ان کو آزاد کر دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے لیے جو طریقے بتائے ہیں ان کی مثال کائنات میں نہیں کہیں ملتی۔ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے میں بہتر تعلقات رکھنے کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے، وہ صرف اور صرف ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی حیات طیبہ سے ہی مل سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، کیا اسلام دوسروں کے نام بگاڑنے اور چڑھانے سے منع کرتا ہے؟ اس کا آنسر ہے جی ہاں، اسلام دوسروں کے نام بگاڑنے اور چڑھانے سے منع کرتا ہے۔ اسلام میں دوسروں کے نام بگاڑنے سے اور چڑھانے سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فسق کیا ہے کہ ہم دوسروں کو برے نام سے پکارتے ہیں، دوسروں کو ایسے لقب سے پکارتے ہیں جس سے وہ چڑ جاتا ہے، اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ ہم اگر کسی کی دل آزاری کرتے ہیں تو اس کا سخت گناہ ہے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم کسی کو چھوٹے قد دیکھ کر اس کو اس نام سے پکارتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ میں مسئلہ ہے تو ہم اس کے غلط نام سے پکارتے ہیں، کسی آنکھ میں مسئلہ ہے تو ہم اس کے نام سے پکارتے ہیں، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو اذیت دینے کے لیے ہم اس طرح سے ناموں سے پکاریں، جبکہ اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کو اس کے غلط نام سے پکارنے، اس کو چڑھانے، اس کا نام بگاڑنے کی اسلام میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہ ہمارے 5 شارٹ کوسچن تھے۔ آگے دیکھتے ہیں لانگ کوسچن۔ آج ایک لانگ کوسچن ان کے ساتھ کریں گے۔ فرسٹ لانگ کوسچن ہے، حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت ہے، حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اگر وہ بہترین ہوگا، جیسے میں نے شروع میں بتایا حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، اگر ہمارا معاشرت جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے اس میں جو ہمارا اپنا کردار ہے وہ کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ رہتے تو جانور بھی ہیں اس معاشرے میں، لیکن ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ہمارا اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے معاشرے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں قرآن و سنت سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک نے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اسے حسن معاشرت کہتے ہیں۔ ہر انسان کا احترام کیا جائے، ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یعنی جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمیں ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹوں کے حساب سے اس کا احترام کرنا چاہیے، بڑا ہے بڑوں کے حساب سے، اساتذہ ہیں تو ان کا اس حساب سے، والدین ہیں ان کا اس حساب سے، ہر رشتہ دار کا اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے ہمیں اس کے حساب سے اس سے برتاؤ کرنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے یسروا ولا تعسروا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے، اور اگر ہم برا سوچتے ہیں تو وہ غفور رحیم ذات بخشنے تو والی ہے لیکن حساب ضرور ہوگا، لہٰذا ہر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ ہمارے 5 شارٹ کوسچن اور ایک لانگ کوسچن ہے، آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی ہوم ورک نوٹ بک پہ لکھتے بھی جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب ہمارے اسکول اوپن ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام سارا چیک کر دیا جائے گا۔ اس تعلق میں نہ صرف والدین، رشتہ دار اور دوست شامل ہیں بلکہ اس میں محلہ، وطن، قوم کے لوگ، حتیٰ کہ حیوانات و نباتات بھی شامل ہیں۔ یعنی ہمارا جو معاشرے کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں صرف ہمارے والدین ہی نہیں، رشتہ دار ہی نہیں، ہمارے دوست بھی شامل ہیں۔ یعنی جن جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے وہ سب شامل ہیں۔ اس سے آگے نکلیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں نکلتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کن کا حق ہے؟ ہمارے محلے میں ہمارے ہمسایوں کا، پھر گلی والوں کا، پھر اسی طرح سے باقی لوگوں کا۔
پھر وطن کا، قوم کے لوگ، یہاں تک کہ جیسے جیسے ہماری زندگی کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے تو ہمارے تعلقات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ حیوانات و نباتات، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ یعنی کیا ہم جانوروں کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم درختوں کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ، قوم کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کر رہے؟ یہ ہمیں خود دیکھنا ہے۔ چنانچہ حسن معاشر یہ ہے کہ اپنے پورے ماحول اور اس کے ساتھ تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے اور چھوٹوں سے شفقت کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے۔ یعنی معاشرے میں جب ہم چھوٹے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم چھوٹوں سے پیار کریں۔ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے معاشرے کو بہتر چلانے کے لیے بتایا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے گھر سے اپنے بڑوں کا احترام کریں گے اور اپنے چھوٹوں سے پیار کریں گے تو باہر بھی ہمارا بیہیویئر ایسا ہی ہوگا۔ جب ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے تعلقات بہتر کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں ہمارا جو کام ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ کیا ہم جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیں، ہم راستے میں جا رہے ہیں تو گندی چیزیں باہر پھینک دیں؟ ایسا اگر کرتے ہیں تو اس سے معاشرے کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے معاشرہ یہ ہے کہ اپنے پورے ماحول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، یعنی سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اچھی گفتگو ہو، اچھا سلیقہ ہو، اچھا لین دین ہو۔ اسلام ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ آگے دیکھیں۔